اور پھر یاد رکھو مسئلہ فدق کو جو ان کی طرح بیان کرتا ہے یہ دنیا میں یہ تاثر دے رہا ہے کہ پیغمبر نعوذ باللہ دنیا میں پراپرٹی بنانے آئے تھے، اپنے گھر والے بچوں کے لیے بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے گئے، جبکہ اس پیغمبر کا پہلے دن اعلان تھا لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی تم سے بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ ملا یازر الفقی میں انہوں نے لکھا ہے نبی جب دنیا سے گئے وہ 7 باغ چھوڑ کے گئے، فدق کے علاوہ وہ فاطمہ کی پراپرٹی میں دے کر گئے۔ جب یہ باتیں جو تم بیان کرتے ہو یا تمہاری کتابوں میں ہیں، یہی چیز غیر مسلم کوئی نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے گا وہ کیا سوچے گا؟ یہ پیغمبر بھی نعوذ باللہ مال بنا کے گئے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے اپنی ایک بیٹی کے لیے اتنی پراپرٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں، پھر ان میں اور عام حکمرانوں میں کیا فرق رہے گا؟ ہماری جب کتابوں کا مطالعہ کرے گا اسے پتہ چلے گا یہ پیغمبر دنیا کمانے نہیں آئے تھے، اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہیں تھی، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر تھی۔ وہ جب اہل سنت کی کتابیں پڑھے گا اسے پتہ چلے گا نبی کی سیرت میں کہ پیغمبر جب دنیا سے جا رہے ہیں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے پیغمبر دنیا سے کتنا دور ہیں، میرے پیغمبر کے پاس مال آتا جب تک سارا تقسیم نہ ہوتا رات کو گھر جایا نہیں کرتے تھے، رات کو مسجد گزارا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، انہیں پتا چلا 1-2 درہم گھر میں موجود ہیں، یاد آئے فرمایا عائشہ پہلے اسے جلدی سے صدقہ کرو، محمد اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو۔ اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اللہ میں زندہ بھی مسکین رہنا چاہتا ہوں، میں دنیا سے جاؤں تو تب بھی مسکین رہنا چاہتا ہوں۔ اس پیغمبر کی غربت کا تو یہ عالم ہے کہ کپڑے پیغمبر کے تن پر ایک جب کپڑا بھی دنیا نے دیکھا اسی ایک لمبے کپڑے کو ایزار بھی بنائی تھی، اسی سے اپنا ستر بھی چھپایا ہوا تھا۔ ہم پیغمبر کی یوں غربتیں بتاتے ہیں کہ میرے پیغمبر دنیا کمانے نہیں آئے، دنیا کی طرف توجہ نہیں تھی، اور تم یہ پراپرٹیاں دکھاتے ہو کہ جناب اتنی پراپرٹیاں تھیں، 7 باغ تھے، فدق بھی فاطمہ کو دے کے گئے، اپنی بچیوں کے لیے سب کچھ کر کے گئے۔ جو پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے دنیا اتنی برداشت نہ کرے کہ وہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ پیغمبر کے پاس آتی ہیں، ابا اب پتہ چلا آپ کے پاس غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، اگر ایک لونڈی مجھے ملے ایک غلام مجھے ملے میرے کام بٹ جائیں گے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے، میرے کپڑے میلے رہتے ہیں، ابا جان جھاڑو خود دیتی ہوں، ابا جان حسنین کو سنبھالتی ہوں، ابا جان علی کو سنبھالتی ہوں، گھوڑے کا چارہ بھی خود بناتی ہوں، کھجور کی گٹلیاں بھی گھوڑے کے لیے خود پیستی ہوں۔ یہ ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے، بیٹی اپنا دکھڑا رکھ رہی ہے، اپنی مظلومیت رکھ رہی ہے۔ پیغمبر نے دنیا نہیں دی، فرمایا بیٹا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ تم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو یہی کام اگر خلفاء میں سے کوئی کرتا، یہ بدبخت اس کو کتنا حاشیہ لگاتا، کتنا مسالہ لگا کے پیش کرتا۔ ہائے بیٹی آئی، اس نے دکھڑا دکھایا، اس نے اپنے ہاتھوں کے گڑے دکھائے، ایک غلام نہیں دے سکتے تھے، کیا ہو جاتا؟ لیکن یہ پیغمبر نے اپنے اسوہ حسنہ سے بتایا ہے، حدیث سنا کے رخصت کیا ہے، صدیق تیرے اتباع رسول پر قربان جاؤں۔ پیغمبر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا، ابو بکر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا۔